أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 171 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب انہیں کہا جاتا ہے، یعنی منکرین کو جب کہا جاتا ہے، مشرکین کو جب کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ کیا ایسی صورت میں بھی اللہ فرماتا ہے، کیا ایسی صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادے کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بات بتائی ہے مومنوں کو کہ ہمیشہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے تو اس کی قوم ہمیشہ اس کے ساتھ یہی بحث مباحثے میں لگی رہتی ہے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کا جو دین ہے اس پر چلیں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے بلکہ کہ ان سے پوچھو کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مرسل سے کہا ہے کہ ان سے پوچھ بھی اگر تمہارے آباء و اجداد کوئی شعور نہیں تھا، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا اور اس پر وہ چل رہے تھے، تب بھی تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو ہی فالو کرو گے، اسی پر چلو گے۔ یہی مضمون جو ہے سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 171 میں جو بیان کیا گیا ہے، اسی مضمون کو سورۃ سبا کی آیت نمبر 44 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں، یعنی منکرین جو ہوتے ہیں، مرسل کے مخالف جو ہوتے ہیں، اس کی قوم جو ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک عام شخص ہے جو تمہیں اس سے روکنا چاہتا ہے جس کی تمہارے باپ دادے عبادت کرتے آئے ہیں۔ آج یہی معاملہ میرے ساتھ درپیش ہے۔ میرے پر بھی عام مطلب کہ جماعت احمدیہ جو قادیان ہے یا قبرستان ہے، اس کے کرتا دھرتا ارباب اختیار یا عام جالے یہی کہتے ہیں کہ جمبا صاحب ایک عام آدمی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک عام شخص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مرسل ہوتا ہے ان کو ایک عام شخص نظر آتا ہے جو تمہیں اس سے روکنا چاہتا ہے جس کی تمہارے باپ دادے عبادت کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں، یعنی منکرین کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر ایک بڑا جھوٹ ہے جو بنا لیا گیا ہے۔ اور کافروں نے حق کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ یہ ایک کھلے کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ سامعین کرام، جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر مرسل کے انکار کی یہی وجہ تھی، مین بڑی وجہ یہی تھی کہ اس کی قوم نے اسے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہی اعلیٰ اور سچا تھا اور ہم اسے کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی تمہاری جو پیغام ہے، یہ جو تم نئی روشنی لے کر ہمیں دے رہے ہو، ہم اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کا دین ہی اعلیٰ اور سچا تھا۔ نئے مرسل کے نئے پیغام یا نئی روشنی کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ یہی ہمیشہ اور ہر دور کے مرسل کی بات یہی تھی کہ اس کی قوم نے، اس کی مخاطب لوگوں نے یا منکرین نے، مکفرین نے اپنے مرسل سے یہی جھگڑا کیا کہ ان کے آباء و اجداد کا جو دین تھا وہی سچا تھا، وہی برحق تھا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا، اس پر ہم نے چلنا ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ نسل در نسل ایک عقائد جو ہیں جب انسانوں کے رویے میں داخل ہو جاتے ہیں، عادات میں داخل ہو جاتے ہیں یا دل و دماغ میں اتار دیے جاتے ہیں برین واشنگ کے ساتھ، جیسا کہ مثلا جماعت احمدیہ قبرستان میں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں مسلم موت کی پیشگوئی کے حوالے سے بشیر الدین محمود احمد کا، جو کہ قطعی طور پر ایک غلط دعویٰ ہے ہی نہیں۔ اب مرزا صاحب السلام کے گھر میں تو وہ پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسلم موت کو پیدا ہی نہیں کیا، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا، اور اس دعویٰ کرنے کے بعد 1944 میں دعویٰ کرنے کے بعد 10 سال کے بعد تو ان کی شہرہ قطع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قطع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورۃ الحقہ میں کہ جو بھی اللہ پر افترا کرے گا، جھوٹا اپنے پاس سے الہام بنائے گا اور ان
ان الہامات جو نفس کے ہوتے ہیں یا خوابیں ہوتی ہیں ان پر وہ دعویٰ کرے گا، اللہ کی طرف منسوب کرے گا ان الہاموں کو، ان کی خوابوں کو، اللہ نے فرمایا میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شہ ریگ کو قطع کر دوں گا۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ 1944 میں انہوں نے دعویٰ کیا، ایک نفس کی خواب تھی جس کی بنا پر پھر 10 مارچ 1954 میں سورۃ الحاقہ کا یہ قہری جو اللہ تعالیٰ کی سزا ہے مفتری اللہ کے لیے، ان کے وجود میں ربا میں ہی ان کی اپنی مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود میں یہ پوری کر دی، ان کی شہ ریگ قطع کر دی۔ تو اب اس کے بعد یعنی 1944 سے لے کر آج تک کم و بیش 75 دفعہ یہ یوم مسلم موعود جماعت احمدیہ قبرستان میں منائے جا چکے ہیں۔ کیوں منائے ہیں؟ مطلب کہ اگر یوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ جائے تو رہ جائے، یوم مسیح موعود علیہ السلام رہ جائے تو رہ جائے، لیکن یوم مسلم موعود نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر پابندی سے وہ مناتے ہیں ہر سال۔ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ عقیدہ جو کہ ہے ہی جھوٹا، احمدی جو ہیں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو لوگ ہیں جماعت میں لوگوں، ان کے دل و دماغ میں اتار دیا جائے، ان کی عادات میں داخل کر دیا جائے۔ تو جب یہ پھر عقائد دل و دماغ میں داخل کر دیے جاتے ہیں، عادات میں داخل کر دیے جاتے ہیں، تو پھر ان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہی حال مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اس جھوٹے عقیدے کا ہے کہ جو کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے جو بھائی ہیں ہمارے، ان کے دل و دماغ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کا ذہن کھولے اور ان کو سمجھ دے۔ اچھا، یہ جو بات ہوتی ہے اصل میں نفس جو ہوتا ہے انسان کا یہ کام کرتا ہے، اور عام لوگ تو بیچارے اپنے جو ارباب و اختیار ہوتے ہیں، قائدین ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ وہ جو قائدین جماعت کے ہوتے ہیں یا کسی امت میں جو ہوتے ہیں جن کے پاس سرداری ہوتی ہے یا قوم کی باغ ڈور جن کے ہاتھوں ہوتی ہے، ان کے نفس جو ہیں یہ کام ان سے یہ کرواتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں جو سچ نہیں ہوتے، یعنی قوم کو وہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اپنے دنیاوی مفادات کے لیے۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ جو قوم کے کرتا دھرتا جو لیڈران ہوتے ہیں ان کا نفس ان کو گمراہ کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے یا دنیائی مفادات یا اپنے آپ کو بلند بڑا بنانے کے لیے، قوم میں شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان کا نفس ان کو گمراہ کرتا ہے۔ نفس دراصل شیطان ہی ہوتا ہے جو انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے، اس کے دل میں وہ جو غلط باتیں ہوتی ہیں، گمراہی ہوتی ہے، اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ تو جب ارباب و اختیار گمراہ ہو جاتے ہیں دنیا کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ قوم جو ہوتی ہے تو وہ بیچارے وہ تو اپنے قائدین کے پیچھے، سربراہوں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں یا جس راستے پر ہم جا رہے ہیں کیا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے یا کہ ہم گمراہی میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہوتا عام لوگوں کے پاس کہ وہ اس بات پر تحقیق کریں یا سوچیں۔ میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ بعض سیدھا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو فکر اور سوچ رکھتے ہیں، اس قسم کے لوگ تو سمجھ آتے ہیں کہ ہمیں گمراہ کر دیا گیا ہے یا جو جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر قوم کے ارباب و اختیار جو ہوتے ہیں، قائدین ہوتے ہیں، ان کی طرف سے سزائیں ان پر نازل ہو جاتی ہیں، اخراج ان کے ہوتے ہیں، ان کو مفسد قرار دیا جاتا ہے، ان کے مکاتے ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر عذاب قسم پر ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ارباب و اختیار اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی بیدار نہ کر دیں، کہیں ہمارا جو مذہب کے نام پر ہم نے یہ کاروبار شروع کر لیا ہے اس پر کوئی فرق نہ پڑ جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اللہ کی قسم ہم نے یقیناً تجھ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے کرتوت، ان کے اعمال انہیں خوبصورت کر کے دکھائے، بس آج وہ ان کا آقا بنا ہوا ہے، حالانکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج سامعین کرام، جماعت احمدیہ قبرستان یا قادیان کے ساتھ بھی یہی المیہ ہو چکا ہے۔ ان کے ارباب و اقدار کو بھی ان کے نفس نے ان کے جرائم کو، ان کی بدعمالیوں کو جو وہ کر چکے ہیں، ان کے آگے خوبصورت کر کے دکھایا ہوا ہے۔ سامعین کرام، کوئی قوم اس آیت کے مضمون سے بالا نہیں رہ سکتی کہ ہمیشہ اور ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے کہ لوگوں کی نفس ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، لیکن کہتے وہ یہی ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ہم جو اپنا نبی ہے، جس کی جماعت ہے یا جس کی امت ہے، ہم اس کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، خود بھی گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں اور قوم کو بھی، امت کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ کوئی قوم، کوئی جماعت، یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 64، اس کے مضمون سے بالا نہیں رہ سکتی۔ شیطان نے ہمیشہ اور ہر دور میں لوگوں کو گمراہ کیا، ان کی بدعمالیوں کو، ان کے غلط کاموں کو خوبصورت کر کے ان کے آگے دکھایا بھی یہی سچ ہے، اسی پہ چلتے چلے جاؤ۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج جماعت احمدیہ قبرستان کے ساتھ بھی یہ شیطان کا یہی معاملہ ہو چکا ہے، یا بلکہ میں کہوں گا کہ شیطان کی یہی واردات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو گئی ہے۔ اور میں تو سمجھا کے تھک گیا ہوں ان لوگوں کو کہ دیکھو، ہوش کرو، عقل کے ناخن لو، قرآن کریم کو تدبر سے دیکھو اور اپنے عقائد کا قرآن کریم کی روشنی میں اور حضرت بانی جماعت صاحب کی الہامات جو ہیں اس کی تعلیم کی روشنی میں پرکھو، جائزہ لو اس کا کہ کیا تمہارے عقائد صحیح ہیں؟ قطعاً صحیح نہیں ہیں۔ سب عقائد قرآن کریم کی تعلیم جو ہے اور مرزا غلام صاحب کے الہامات جو ہیں ان کی تعلیم میں ان کے بالکل برخلاف ہیں، لیکن شیطان نے ان کو تسلی دی ہوئی ہے۔ یعنی میں قائدین کی بات کر رہا ہوں، ارباب و اختیار کی بات کر رہا ہوں۔ عام آدمی جو بیچارہ ہے وہ تو اپنے ارباب و اختیار جو ہوتے ہیں قائدین، ان کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، اس کی تو اپنی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو شیطان جو اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان کے قائدین ہیں ان کو تسلی دیتا ہے، ان کی بدعمالیوں ان کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو بالکل صحیح ہے، مرزا مسعود صاحب بالکل، آپ تو بالکل حق پر ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی، آپ کا نانا ہی تو مسلم موعود تھا، یہ جمبا صاحب کے در سے آ گیا، یہ تو ان کی نسل میں سے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نسل میں سے، جسمانی نسل میں سے ہونے کا تو ذکی غلام کے متعلق مسلم موعود کے حوالے سے اللہ نے مرزا غلام صاحب سے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا۔ لڑکی کے متعلق وعدہ تھا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل میں سے ہوگا۔ لڑکی سے وعدہ ہے، ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے حوالے سے تو اللہ نے وعدہ ہی نہیں کو کیا محمدی مریم سے، مرزا غلام صاحب سے، لیکن مرزا مسعود کو شیطان تھپکیاں دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا نانا بالکل سچا ہے، اس نے اتنے کام کیے، جماعت کی اتنی خدمت کی، اتنی کتابیں لکھیں، تفسیر کبیر لکھ دی، تو جمبا صاحب کیسے مسلم موعود ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ نہیں عقل آ رہی، اس کا جو شیطان ہے اس کا دماغ ہی اس نے بند کر دیا ہے، اس کو موقع ہی نہیں دے رہا کہ اس پر سوچے کہ قرآن کریم کی تعلیم اور مرزا غلام صاحب کے الہامات بتاتے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام، وہ موعود نشان رحمت، وہ مسیل مبارک احمد جس کو مرزا صاحب نے مسلم موعود کہا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا اللہ نے دیا ہی نہیں ان کو۔ یعنی یہ جو بند آنکھیں ہیں مرزا مسعود احمد کی اور مولویوں کی، شیطان ان کو بالکل تھپکیاں دیتا ہے کہ کھولنی نہیں، اسی پہ چلو۔ اور یہی باتیں جو گمراہیاں ہیں ان کو شیطان، ان کا نفس خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے۔ بہرحال یہ المیہ ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھو، سوچو اور غور کرو، قرآن کریم کی روشنی میں اپنے عقائد کو پرکھو۔ مرزا غلام صاحب کی تعلیم جو ہے، ان کے الہام ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں اس سب چیز کا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔
تو بہر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور ان کو عقل دے اور شعور دے، وہ تقوی نصیب کرے، جس کی روشنی میں پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ تقوی ہی ہوتا ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا جرمنی کا امسال جو جلسہ ہوا تھا، اس کے بعد ریٹن کو سوال تھے، وہ اس کے میں نے جواب نہیں دیے تھے، اور یہ سلسلہ ریٹن سوالوں کے جواب کا میں نے جلسہ سنانے کے بعد سے شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج بھی میں ایک سوال جو ہے میری طرف آیا تھا لکھ کے، اس کا میں جواب انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا بڑے اختصار کے ساتھ۔ تو یہ سوال نمبر 8 ہے۔ سوال کنندہ لکھتا ہے کہ جنبا صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت احمدیہ میں خام خواہ تفرقہ ڈال دیا۔ اس کام کو کس طرح قابل تعریف کہا جا سکتا ہے؟ اب یہ سوال میں جس نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا حیران ہوں بعض اوقات کہ بھی ان کے پاس کوئی مذہب کا علم ہے، کوئی سچائی مذہب کی یا مذہب کا جو گہرا عرفان ہوتا ہے، جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ یہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ مذہب دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ایک زمانہ گزر جاتا ہے کسی نبی کی تعلیم کو یا نبی کی بعثت کو، اس کے بعد ایسا ایسا اس کی سچی تعلیم میں نفسانی خواہشیں ڈال دی جاتی ہیں، وہ مطلب گمراہ، اس کی قوم گمراہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ گمراہی پکی ہو جاتی ہے، ان کی عادات میں دل و دماغ میں داخل ہو جاتی ہے یا کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے، اس نبی کی تعلیم کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کھڑا کرتا ہے، اسی قوم میں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ تو اللہ کا مطلب کہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ آتا ہے تو اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کی قوم کہ یہ اس شخص نے تو تفرقہ ڈال دیا۔ سامعین کرام، ہر مرسل کو اس کی قوم نے یہی کہا تھا، جو آج میرے متعلق یہ سوال ہو رہا ہے نا، کہ حضرت مسیح موعود کی جماعت احمدیہ میں جنبا صاحب نے اپنا دعویٰ کر کے خام خواہ تفرقہ ڈال دیا ہے، اس کام کو کسی طرح قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر مرسل کو اس کی قوم نے یہی کہا تھا کہ اس نے آ کر قوم میں خام خواہ تفرقہ ڈال دیا ہے۔ خواہ وہ موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، نوح تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا حضرت مرزا غلام صاحب تھے، سب کو ان کی بعثت کے وقت، ان کے زمانے میں اس کی قوم نے یہی کہا تھا کہ اس نے فساد ڈال دیا ہے۔ مثال کے طور پر آسم کا جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو عمر بن ہشام جو ان کا لیڈر تھا، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل قرار دیا تھا، وہ پیٹتا تھا گلیوں میں، مکہ گلیوں میں شور ڈالتا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا ہے، یہ ہمارے جو بت ہیں ان کو بلا کہنا شروع کر دیا، اور اپنے ایک خدا کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مکہ کے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی، تفرقہ ڈال دی۔ ہم پہلے اس سے بڑے امن اور سکون سے اور اتفاق اور اتحاد سے رہ رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارے۔ یہ تاریخ اسلام پڑھیں آپ لوگ، تو وہ بندہ اپنے وقت کا، اس کو لوگ کہتے تھے ابو الحکم، حکمت کا باپ، تو وہی اس کا تھا، مسئلہ تھا بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے یہ ہماری قوم میں فساد ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا، گھر گھر میں لڑائی پیدا ہو گئی ہے، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، الگ الگ ہو گئے۔ تو یہ تو آسم کی واقعہ مثال میں دیتا ہوں، یہ مرزا غلام صاحب جمعہ 8 دن کی بات ہے، 1 صدی پہلے کی بات ہے۔ پورا عالم اسلام آج تک بھی روتا پھر رہا ہے، ختم نبوت والے یہ تماشا کرتے، ان کے دفتر کھلے ہوئے ہیں کہ جناب مرزا غلام صاحب نعوذ باللہ نبوت بند ہے، انہوں نے ایک نواں دعویٰ کر دیا اور پوری امت میں شور فساد پیدا کر دیا، تفرقہ ڈال دیا۔ اور ان کو اس زمانے میں لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹالوی تھا، اور بھی لوگ تھے۔ تو یہی جنگ پھر رہی ان کے، وہی ان کا الزام تھا کہ مرزا صاحب نے آ کے نعوذ باللہ من ذالک قوم میں، پوری امت میں ایک اتحاد تھا پہلے، تو اس کو تو پارا پارا کر دیا اتحاد کو، حالانکہ وہ امت جو تھی غلط عقائد کے پیچھے چل رہی تھی۔ مرزا غلام صاحب نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر، پھر اس کو لوگوں میں پھیلایا کہ دیکھو یہ جو حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم،
کا عقیدہ تم نگڑا ہوا ہے یا بنایا ہوا ہے، جس پر چل رہے ہو، یہ باطل عقیدہ ہے۔ کوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم اوپر جسمانی طور پر نہیں گیا، نہ اس نے آنا ہے۔ وہ مریم کا بیٹا جس پر انجیل کی کتاب نازل ہوئی تھی، وہ تو اپنا کام کر کے، اپنا جو مشن تھا اس کا پورا کر کے اس دنیا سے فوت ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، اس کے مطابق امتی فرد ہی ہے کوئی جو اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خوب اس کے واقعات حالات کے مطابق اس کا نزول امت محمدیہ میں ہوگا، وہ فرد امتی ہوگا۔ پہلا تو مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ اسی طرح نبوت بند کر کے بیٹھے ہو کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ لوگوں کو گمراہی سے نکالتا ہے اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کے ذریعے وہ کھڑا کرتا ہے، ان کو علم دیتا ہے، ان کو پہلے ہدایت دیتا ہے، وہ اللہ سے ہدایت پا کر پھر امام ایک لحاظ سے وہ سارے امام مادی ہوتے ہیں، خواہ وہ نبی ہے، خواہ وہ مرسل ہے، خواہ وہ مجدد ہے، یہ سارے اپنے اپنے وقت میں امام مہدی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سے یہ پہلے ہدایت پاتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت یافتہ وجود ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ ہدایت جو ہے اپنے معاشرے میں تقسیم کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اصل حقیقت، اصل ہدایت یہ ہے۔ تو جب وہ پھیلاتی ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں، اس کی قوم کہتی ہے کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا، جیسے کہ آج میرے پر یہ سوال ہوا ہے کہ جمبا صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کر کے حضرت مسیح موسام کی جماعت احمدیہ میں خام خواہ تفرقہ ڈال دیا۔ اس کام کو کسی طرح قابل تعریف، کس طرح قابل تعریف کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ دعویٰ دیکھنا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر تو وہ ذکی غلام پیدا ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں، اللہ نے جس کی بشارت دی تھی چلہ ہوشیارپور میں، بطور جسمانی لڑکا اللہ نے پیدا کر دیا، اور وہ بشیر الدین محمود تھا، اور انہوں نے دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دعویٰ کر دیا، اور وہ سچے تھے، پھر تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر اگر جو میں کر رہا ہوں پھر فساد ڈال رہا ہوں، تفرقہ ڈال رہا ہوں۔ جب یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے وہ وجود دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو، جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں انہیں بشارت دی تھی، بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا، نہ یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا اس ذکی غلام، اس نشان رحمت کے حوالے سے کہ میں یہ نشان رحمت یا یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت تو نسل سے پیدا کروں گا۔ اللہ نے تو ایسا وعدہ ہی نہیں کیا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ سارا فرض کر لیں، ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں، جو میں کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، یہ بشیر الدین محمود نے سارا یہ غلط کام کیا ہوا ہے۔ بلکہ ان کا جو مضمون ہے، جولائی 1908 میں انہوں نے لکھا تھا، مخالفین جو تھے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان الہاموں کے حوالے سے جو ذکی غلام کی بشارت، مسیح مبارک احمد کی بشارت، یا مصدر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء، یا یحییٰ کی بشارت، اس حوالے سے جو ان پر نازل ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد، یعنی 14 جون 1899 کے بعد، ان کے حوالے سے وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو لڑکے تھے پیدا کیوں نہیں ہوئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ الہام ہی جھوٹے تھے۔ تو ان سوالوں کا یا ان اعتراضوں کا جواب دینے کے لیے انہوں نے 1908 میں جولائی میں ایک مضمون لکھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ اس وقت جو انوار العلوم جو جلدیں ہیں کافی ہیں، 20 22 24 ہیں، تو پہلی جلد جو ہے اس کی صفحات نمبر 146 سے 152 تک پڑھیں۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں تحقیق کریں وہاں سے، خود انہوں نے لکھا ہوا ہے باتیں، یہ جو سارے میں نے الہام بتائے ہیں وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں انہوں نے، کہ یہ وجود جو ہے جس پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آئندہ زمانے میں مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہوگا۔ یہی مسیح موعود ہے، بصر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء، یہ اس کی نشانی ہے اس بندے کی، وہ اعلیٰ اور حق کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے نازل ہوا، گویا خدا آسمان سے اترا، تو یہ اس کی نشانی ہے، یہ مسیح موعود کی تو نشانی ہے۔ تو دیکھیں جب نفس ان پر پھر غالب آیا، جب انہوں نے قیادت پر قبضہ کر لیا 1914 میں، یہ ایک لمبی انہوں نے ایک سیاست، ان کی سیاست تھی یا جو بھی ہے، اس روحانی جماعت کو تہس نہس کر دیا ان لوگوں نے، سیاسی طور پر ایک مطلب کہ دنیاوی مطلب کہ مفادات حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اپنا بلند مقام و مرتبہ بنانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، سارا کچھ انہوں نے کیا۔ یہ ساری شیطانی جو تحریکیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں شیطان پیدا کرتا ہے۔ تو 1914 میں اگرچہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا
صحابیوں نے، قریبی دوست جو تھے ان کے، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے، انہوں نے ان کے متعلق تحریری اور تقریری رنگ میں اعلان کرنے شروع کر دیے ان کے مسلم موت ہونے کے، حالانکہ دعویٰ نہیں کیا مدعی نے ابھی۔ یہ غالباً نیوز نمبر 5 ہے الغلام.com پر، دیکھیں وہاں پر ثبوت موجود ہے۔ پھر جب زیادہ مخالفت جماعتی احمدیہ لاہور کی طرف سے ہوئی تو پھر انہوں نے وہ رسالے جلوائے۔ یہ بھی باتیں مطلب کہ ملتی ہیں تاریخ احمدیت میں۔ پھر بشیر الدین محمود نے وہ سارے رسالے اکٹھے کرا کے جلوائے، پھر کچھ رہ بھی گئے، انہی میں سے الغلام.com پر وہ جو نیوز نمبر ہے غالباً 5 ہے، اس میں وہ جو ثبوت ہے وہی رسالے ہیں جو بچ گئے تھے۔ وہ ثبوت ہے کہ دیکھیں ایک بندے نے دعویٰ ہی نہیں کیا، اس کے متعلق اس کے قریبی دوست جو ہیں اس کے متعلق مسلم موت ہونے کے دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ وہ بندہ جس کے متعلق لوگ دعوے کر رہے ہیں وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے اپنے دعوے میں۔ یہی بات ہے کہ مرزا صاحب السلام کو الہام ہوا تھا، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ لوگوں کی دعوے کی ہوئی ہیں بشیر الدین محمود کے متعلق۔ پہلے لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی۔ دیکھوں الحمدللہ اس میں میری تو کوئی خوبی اور کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو میرے شامل حال ہوا، اور اس کے وہ دلائل، وہ عرفان ہے جو اس نے مجھے بخشا، جس کے نتیجے میں اس وقت جو جماعتی احمدیہ قبرستان ہے اس کے خلیفے جو ہیں یا اس کے مولوی جو ہیں الحمدللہ اس سائز کے آگے منہ کے بل گرے پڑے ہوئے ہیں، اٹھ ہی نہیں سکتے، قیامت تک نہیں اٹھ سکتے، نہ میرے آگے نہ میرے ساتھیوں کے آگے۔ تو بات میں یہ بتانے والا ہوں کہ جناب وہ دعوے تو کر لیے، پھر 1944 میں یعنی 30 سال وہ دیکھتے رہے، جماعت کے جو لوگ تھے ان کا ذہنوں کو پڑھتے رہے، مختلف قسم کی پیشگوئی مسلم موت کے حوالے میں بیان دے دے کر گاہے بگاہے۔ میں نے اپنے خطبات اور اپنے تقریروں میں اور اپنے مضامین میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر روشنی ڈالی ہوئی ہے کہ اپنی طرف سے لوگوں کے آگے انہوں نے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے بعض باتیں کر کے لوگوں کو رد عمل دیکھنا چاہا، اور لوگ دیتے بھی رہے۔ اس طرح وہ لوگوں کے ذہن پڑھتے رہے کہ احمدیوں کی اس پیشگوئی کے حوالے سے کیا ان کی ذہن ہیں ان کے۔ پھر 1944 میں ایک جھوٹے خواب کے نتیجے پر دعویٰ کر دیا، اور پھر 10 سال بعد 10 مارچ 1954 میں جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے تو اللہ نے پکڑ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو جھوٹ بولے گا میرے نام پر، خواہ وہ مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، میں نہیں اس کو چھوڑوں گا، میں دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا، یعنی طاقت کے ساتھ پکڑوں گا، اس کی شہرہ کو قطع کر دوں گا۔ احمدیو کچھ سوچو، غور کرو، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ سارا فراڈ تھا، یہ سب جھوٹا دعویٰ تھا، جس کے نتیجے میں بشیر الدین محمود نے سزا پھر پائی، وہ سزا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے مومنوں کے ساتھ کہ جو افطرا کرے گا اللہ پر، جھوٹے الہام بنائے گا، جھوٹی خوابیں بنائے گا، اس کے نتیجے میں پھر دعوے کرے گا، میں اس کے ساتھ یہی سلوک کروں گا کہ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شہرہ کو قطع کر دوں گا۔ سامعین کرام، یہی جو مضمون ہے جو سورت آل عمران ہے نا، اس میں ایک میثاق النبیین کا ذکر ملتا ہے ہمیں، اور یہ جو مضمون ہے میثاق النبیین کا یہی ہے کہ جب بھی کوئی قوم خراب ہوتی ہے، گمراہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے اپنا بندہ کھڑا کرتا ہے۔ اسی قوم میں سے وہ بندہ ہوتا ہے، باہر سے نہیں آتا، نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ ایک سلیم الفطرت انسان کو چن لیتا ہے، یا اس کو برگزیدہ بنا دیتا ہے، اپنا بندہ بنا لیتا ہے، اس پر انکشاف کرتا ہے، اس کو بطور معمور کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ جو میثاق النبیین جس میں بات کر رہا ہوں، سورۃ آل عمران میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا پس گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑی سی تفصیل میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ یہ جو ہے نا، اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے
جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ورچوئس گاڈ، اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ جو اللہ نے مجھے الہام کیا ہے، مجھ پر بخشا ہے، کوئی بھی احمدی ہے یا کوئی بھی انسان ہے، میں اس کو دعویٰ دیتا ہوں کہ اس کو پڑھو، اس نظریے کو، اور جب آپ اس کو پڑھو گے تو وہ جو ذکی غلام نشان رحمت کی مرکزی علمی علامتیں ہیں تم اس میں پاؤ گے۔ یعنی یہ جو ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ ہے، یہ انہی مرکزی جو علمی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، صفات ہیں اس ذکی غلام کی نشان رحمت کی، اسی کی بنا پر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر مظہر الحق، مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء۔ یہ جو ساری علامتیں ہیں، علمی علامتیں، یعنی اللہ کے ذات اور اس کے عرف معرفت جو ہے اس کے متعلق ہیں، یہ یعنی ورچوئس گاڈ کا جو میرا نظریہ ہے، یا اس کو میں تو ایک تصور یا ایک لا کہتا ہوں، اس کی بنیاد یہی مرکزی جو نشانیاں ہیں ذکی غلام کی، اس کی بنیاد پر یہ سارا نظریہ لکھا گیا ہے، اور یہ اس عاجز کی سچائی کا نشان ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سورۃ آل عمران کی جو آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ تو دیکھیں، یہ وہی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میثاق النبیین کے مطابق آپ لوگوں پر فرض بنتا ہے تحقیق کریں جو میں باتیں کہتا ہوں، اگر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں تو مجھے پکڑو، نعوذ باللہ من ذالک، اگر میں جھوٹا ہوں تو اس جھوٹے کو اس کے گھر پہنچاؤ۔ اسی آیت جو ہے میثاق النبیین کے سلسلے میں سورۃ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اس میثاق النبیین کا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 82 اور 83، اور یہ سورۃ احزاب 8 اور 9 اس کی جو آیات ہے، یہ ایک ہی مضمون ہے۔ ان آیات میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تجھ سے بھی، اللہ تعالیٰ پیارے نبی سے مخاطب کو فرماتا ہے، وَمِن کا، اور تجھ سے بھی، اور نوح سے، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے بہت پختہ عہد لیا تھا، تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو ابھی جو میں نے بات بتائی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ آپ سے سوال ہوگا، یہ مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں جس ذکی غلام کی نشان رحمت کی بشارت دی گئی تھی، اور اس کی مرکزی علامتیں اللہ نے اس الہامی کلام میں بتا دیں، آج میں وہ علامتیں، وہ نشانیاں لے کے اپنے وجود میں آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہوں، اور بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ آئیں، دیکھیں، پڑھیں، تو قیامت کے دن آپ لوگوں پر اس کا سوال ہوگا کہ دیکھیں، میں نے اپنے بندے کو ایک چلہ ہوشیارپور میں ایک الہامی پیش ہوئی دی تھی، ایک وجود کی خبر دی تھی، اور اس کی کچھ نشانیاں بتائی تھیں، تو اس کی رحلت کے بعد 1 صدی کے بعد میں نے وہ موعود وجود کو اس کی جماعت میں کھڑا کیا تھا، اور اللہ اس عاجز کا نام لے گا، تو وہ میرے بندے نے کھول کے بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ وہ ذکی غلام کی نشانیاں ہیں، یہ وعدہ ہے مرزا صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، اور میں اسی وعدہ کے مطابق اللہ نے اس عاجز کو مجھے کھڑا کیا ہے،
اور وہ ساری علمی نشانیاں اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دی ہیں. تو آپ لوگوں سے یہ سوال ہوگا، تو بہرحال آپ لوگوں کو فکر کرنا چاہیے اس بات کا کہ وہاں پر پھر کیا ہم جواب دیں گے. سامعین کرام، یہ وہ میثاق النبیین ہے جس کا آیات جو ہیں سورۃ آل عمران کی 82 اور 83 اور سورۃ احزاب کی آیت 8 اور 9 میں جس کا ذکر ہے. یہ وہ میثاق النبیین ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مسئلے کی خبر دی. اللہ تعالیٰ اس میثاق النبیین کے مطابق مصلحین کو بھیج کر امتوں یا جماعتوں کا امتحان لیتا رہا ہے کہ آیا وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچی تھیں یا کہ نام کی مومن. مذہب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نئے آنے والے مسئلے کی مدلل اتمام حجت کے باوجود اس کی قوم یا اس کی جماعت نے میثاق النبیین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا، ڈٹ کے انکار کیا. مثلا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب، یہ سب میثاق النبیین کے مطابق آنے والے موعود مسلمین تھے، اور ان کی قوموں نے بڑی دلیری کے ساتھ ان سب کا انکار کیا تھا. جس طرح یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آزمائش ہو چکی ہے، اے میرے احمدی بھائیوں، اسی طرح ضرور تھا کہ افراد جماعت احمدیہ کی بھی آزمائش ہوتی کہ آیا وہ امام آخر الزماں یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر ایمان لانے میں سچی ہیں یا کہ برائے نام مومن. اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بھی میثاق النبیین کے مطابق اپنے بعد ایک ذکی غلام جسے آپ علیہ السلام نے مسلم موعود کا لقب دیا ہے وعدہ بخشا تھا. جس طرح پہلی قوموں نے اپنے موعودوں کا اس لیے انکار کیا تھا کیونکہ وہ موعود ان قوموں کی خود ساختہ امنگوں اور خواہشات کے مطابق ظاہر نہیں ہوئے تھے. آج جماعت احمدیہ بھی اپنی پہلی امتوں اور پہلی قوموں کی طرح پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود کی وجہ سے ایک زبردست آزمائش میں داخل ہو چکی ہے. پیش گوئی مسلم موعود کی غرض و غایت بھی یہی تھی سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ کون سے احمدی اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں اور کون سے برائے نام احمدی. کون سے احمدی اس کلام اللہ جو آنسم پر نازل ہوا اور جو حضرت امام مہدی و مسیح موسم پر نازل ہوا کی پیروی کرنے والے ہیں، اور کون سے احمدی اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں. تو دیکھیں یہ باتیں ہیں. تو آج یہ اطلاع جو ہے جماعت احمدیہ پر آیا ہوا ہے، تو احمدیہ جو لوگ ہیں، جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ آنکھیں کھول لیں. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا ہے کہ وہ جو عقائد ہیں، آبائی جو عقائد ہوتے ہیں کیوں نہیں چھوٹتے. میں نے کہا ہے کہ وہ عادات میں داخل کر دیے جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کے آگے 2 اقتباس رکھتا ہوں حضور السلام کے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 413. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں سچ ہے کہ ہر ایک عقیدہ جب عادت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ملفوظات جلد 3 صفحہ 538 پر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام جب ایک عقیدہ پرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس کے چھوڑنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. وہ اس کے خلاف نہیں سن سکتا، بلکہ خلاف سننے پر وہ خون تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ پرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے. اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جمے ہوئے خیال کو یہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے. آج یہی معاملہ میرے ساتھ ہے کہ 75 دفعہ یوم مسلم موعود منام رہا کے مولویوں نے، ان کے نام نہاد خلیفوں نے لوگوں کے دماغ ہی خراب کر دیے، اس میں ڈال دیا دماغ میں، ان کی عادات میں داخل. وہ کیسے چھوڑیں بیچارے؟ اب میں تو دلائل پر دلائل دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں حق کی طرف، روشنی کی طرف، سچائی کی طرف، ہدایت کی طرف. لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ وجہ یہ ہے کہ وہ عقائد بڑی سازش کے ساتھ، بڑی منظم طریقے سے لوگوں کے دلوں دماغوں میں اتارے گئے ہیں، اور عقائد ہیں وہ جھوٹے، تو ان کا چھوڑنا مشکل نہیں. اس وقت میں آپ لوگوں کے آگے نا یہ جو سوال تھا مجھ پر کیا گیا کہ جمبا صاحب نے اپنے دعویٰ پیش کر کے حضرت مسیح موسم کی جماعت احمدیہ میں خام خواہ تفرقہ ڈال دیا ہے. اس کام کو کس طرح قابل تعریف کہا جا سکتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے آگے ایک کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، انعامی کتاب ہے، بلکہ اس نے اپنے زمانے میں
یہ اس کا مؤلف لکھنے والا ہے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، اسلامیہ یونیورسٹی جو بہاولپور ہے اس کا وائس چانسلر۔ یہ غالباً 1986-87 کی بات ہے، 1988 میں پہلی دفعہ چھپی تھی۔ اس کتاب پر انہیں بڑا زبردست بڑا انعام ملا تھا، یہ مقابلے میں لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب ہے پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک آدھ صفحہ پڑھ کر آپ لوگوں کو یہ جو سوال مجھ پر کیا گیا ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ بانی اسلام کو کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑی تھیں۔ وہ ایسے نہیں انہوں نے تخم ریزی اسلام کی ہو گئی تھی، کیا کیا قربانیاں ان کو دینی پڑی، ان کے ساتھیوں کو دینی پڑی۔ تو یہ کتاب بھی میں کہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے محمد عربی وسلم نے کس طرح اپنی زندگی میں قربانیاں دیں اور اسلام کس طرح انہوں نے پودا لگایا، کیسے اسلام ہمیں ملا، ان کی قربانیوں کو ویسے ملا۔ یہ کتاب دوست ضرور پڑھیں، اس کو بڑی دلچسپ ہے اور بڑی مفصل لکھی گئی ہے اور انعامی کتاب ہے۔ تو اس میں میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں، ایک دو صفحات ہیں۔ صفحہ نمبر 327 پر عنوان ہے معاشرتی مقاطعہ، عنوان ہے اس کا۔ مصنف لکھتا ہے مسلمانوں کی ہجرت ثانی کے بعد قریش اور تل ملائے سٹ پٹائے اور اپنی چیرہ دستیوں میں بہت دور نکل گئے، قریش جو تھے، لیکن وہ نہ تو انقلاب پسند مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کر سکے اور نہ ان کی تحریک انقلاب کو ہی دبا سکے۔ تحریک جب تک حرکی رہتی ہے، یعنی جمود و تعطل کا شکار نہیں ہوتی، وہ زندہ و توانا رہتی اور آگے بڑھتی رہتی ہے، اگرچہ اس کی رفتار سست ہی کیوں نہ ہو۔ تحریک اسلام کی روح و رواں اور قائد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے اور خاندان بنی ہاشم کی حمایت سے محروم کرنے کے لیے ایک صفاقانہ منصوبہ بنایا، جیسا کہ آج کے ساتھ آج کل کے دور میں جماعتی انبیاء قبرستان کے خلیفے نے اور ان کے ارباب اختیار نے کیا ہوا ہے۔ آگے لکھتا ہے مصنف، اس منصوبے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے بنو ہاشم کو شہر بدر اور محصور کر کے ان کا معاشرتی مقاطعہ سوشل بائیکاٹ کرنا تھا۔ چنانچہ ایک معاہدہ طے پایا جسے منصور بن اکرمہ نے لکھا اور اسے کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اس معاہدے میں بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب شریک تھا۔ اس کی بڑی بڑی شکیں یہ تھیں: نمبر 1، اگر بنو ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کرے تو ان کا مکمل معاشرتی مقاطعہ کیا جائے۔ نمبر 2، ان کے ساتھ رشتے ناطے اور شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر لیے جائیں۔ نمبر 3، ان سے خرید و فروخت اور لین دین ہرگز نہ کیا جائے۔ نمبر 4، انہیں کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہ ہونے دی جائیں۔ نمبر 5، ان سے نہ میل جول اور نہ روابط و ضبابت ہی رکھے جائیں۔ نمبر 6، انہیں گلی بازاروں میں گھومنے پھرنے نہ دیا جائے۔ دیکھیں یہ جو 6 میں نے پڑھے ہیں، یہ آج میرے ساتھ میرے اہل و عیال میری جماعت جو ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اے میرے احمدی بھائیو، غور کرو، سمجھو، سوچو، دیکھو کہ آج عبدالغفار جمبا اور اس کے اہل و عیال اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا وہی کچھ نہیں ہو رہا آج جماعتی انبیاء قبرستان کے خلیفے کی طرف سے، ان کے مولویوں کی طرف سے، ان کے نظام کی طرف سے، جو مکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال آپ کے خاندان کے ساتھ ہوا تھا، بنی ہاشم کے ساتھ ہوا تھا۔ یار ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم دونوں فریقوں میں سے کون سچا ہے، کون کاذب ہے، کون جھوٹا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، دائی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ بھی بجز ابو لہب بن عبد المطلب کے ایک کٹھن صبر آزما بلکہ شکیب ربا آزمائش زندگی میں مبتلا ہو گیا۔ تحریک اسلام کے لیے یہ ایک انتہائی نازک وقت تھا۔ بنو ہاشم شہر چھوڑنے اور پہاڑ کی گھاٹی میں، جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں، سکونت پذیر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اگرچہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس اعتبار سے تحریک اسلام کے معاونین و مددگار ضرور تھے۔ انہوں نے محض بانی تحریک اسلام کی خاطر 3 برس تک، جن کا ایک ایک دن ان کے لیے قیامت کا دن تھا، اس شہر بدری، معصوری اور معاشرتی مقاطعہ کے صدمات اٹھائے اور مصائب جھیلے، لیکن ان کے پائے عزم و ثبات میں کسی لمحے بھی
لغزش نہ آئی۔ وہ شہر جس کی بنو ہاشم زینت ہے، ایسے ہی یہ عاجز 15 سال پہلے اس کیل میں ان لوگوں کی عزت ہوا کرتا تھا۔ غیر احمدی بھی گواہی دیتے تھے ان لوگوں کی احمدیوں کے ساتھ کہ اگر تم میں سے کوئی انسان ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے کہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر چلنے والا ہے، وہ تم میں سے عبدالغفار جمبا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس عاجز کے علاوہ کسی کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے، کہتے تھے کہ عبدالغفار جمبا کے پیچھے ہی ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ وہ لکھتا ہے مصنف، وہ شہر جس کی بنو ہاشم زینت تھے، جس میں ان کی عظمت کے جھنڈے گڑے تھے، جس کے معاملات میں ان کی آواز وزن رکھتی تھی، اس میں ان کو قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ لوگ جن کے وہ سادات تھے جو ان کے مشوروں کے متمنی رہتے تھے اور ان کی دوستی کو سرمایہ افتخار سمجھتے تھے، بیگانہ ہی نہیں دشمن بن چکے تھے۔ بنو ہاشم کا جرم یہ تھا کہ وہ محسن اعظم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور بانی تحریک اسلام کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوتے تھے، اور اس جرم کی پاداش میں ان پر ہر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ انہیں بھوکا بھی رہنا پڑا اور درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے تھے۔ انہیں بچوں کو بھوک سے بلبلاتے اور اپنی حالت زار پر دشمنوں کو کہکے لگاتے اور آوازیں کستے بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ انہوں نے مسلسل 3 برس تک سب کچھ دیکھا، سنا اور سہا، لیکن دائی انقلاب کو قریش کے حوالے نہیں کیا۔ بنو ہاشم اس شکیب ربا تجربے سے گزرے اور کامیاب گزرے۔ انقلاب کی راہیں، سامعین کرام لکھتا ہے کہ مصنف، انقلاب کی راہیں بڑی کٹھن، دشوار گزار اور ہمت شکن ہوتی ہیں۔ ان میں سے عزم و ایمان، صبر و استقلال اور تدبر و حکمت سے گزرنا پڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح گزرے۔ معاشرتی مقاطع کے شکیب ربا تجربے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ باطریق سایہ خداوندی و رحمت تھا۔ اس کے برعکس قریش کا طرز عمل ظالمانہ تھا۔ اس کا فطری رد عمل مظلوموں کے حق میں ہوا۔ اصل یہ ہے کہ انسان کتنا ہی ظالم و سفاک ہو جائے، اس کی فطرت یا انسانیت بدل نہیں سکتی۔ چنانچہ وہ دن بھی آ گیا جب قریش کے افراد ہی نے ابو جہل وغیرہ کی مخالفت کے باوجود اپنے ہاتھوں سے معاشرتی مقاطع کا عہد نامہ چاک کر دیا۔ ہوا یوں کہ ہشام عامری، جو خانوادہ بنی ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے خاندان کے سربراہ اشخاص میں سے تھا، بنو ہاشم کو چوری چھپے غلہ وغیرہ بھجواتا رہتا تھا۔ اس کی تحریک پر ظہیر، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، مطعم بن عدی، ابو البختری ابن ہشام، زمعہ بن الاسود، اس ظالمانہ معاہدے کو چاک کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ سب نے اکٹھے مل کر فیصلہ کر لیا کہ اس کو چاک کر دیا جائے، اور ابو جہل کی مخالفت کے باوجود مطعم بن عدی نے معاہدے کی دستاویز پھاڑ ڈالی، اور پھر یہ لوگ مسلح ہو کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور انہیں درے سے نکال لائے۔ دیکھیں آج دیکھو نا، یہ جو کام ہے، دیکھو خود احمدیوں سوچو کہ یہ کام جو اس وقت ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہو رہا ہے، 2 جماعتیں ہیں، کس جماعت کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ ابھی میں نے معاشرتی مقاطع شیب ابی طالب کا واقعہ، یہ اس کتاب کا میں لکھا ہوا عظیم کتاب ہے، بڑی زبردست، پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں خود یہ کیا، مطلب کہ منکرین نے، مشرکین نے، ابو جہل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آسم نے یہ ساری قربانیاں دیں اللہ کی راہ میں، اور تخم ریزی ہوئی پھر اسلام کی، اور اسلام ایسے ہی ہمارے تک نہیں پہنچ گیا، قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ آج اس اسلام کے ساتھ جماعت احمدیہ قبرستان یا جماعت احمدیہ قادیان کیا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ سارے ان کے کام ابو جہل والے ہیں، جو منکرین تھے اسلام کے یا آسم کے مخالف تھے، سارے رویات جماعت احمدیہ قبرستان کے، ان کے اصول سارے، ان کے نظام سارے ان کے مطابق ہیں، اور کہتے ہیں حقیقی اسلام۔ اتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی میرے ساتھی نے بتایا ہے کہ جرمنی کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے ان سے رابطہ کیا یا کسی رنگ میں ان سے یہ بات ہو گئی ہے کہ میں عبدالغفار جمبا نے جو $1 ملین امریکن ڈالر کا انعام رکھا ہوا 2 سوالوں کے حوالے سے، میں وہ انشاءاللہ لوں گا، میں لینا چاہتا ہوں۔
تو ان کو میرے ساتھی نے بتا دیا بھی ٹھیک ہے بسم اللہ آئیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں. اس $1 ملین امریکن جو ہے 2 سوال کوئی بھی جماعتی احمدیہ قبرستان کا یا کوئی بھی بندہ، کوئی احمدی یا کوئی مسلم، کوئی بھی بندہ یہ میرے سوال جو ہیں ان کا جواب دے کر، میرے سوالوں کا رد کر کے یہ لے سکتا ہے. اور میں اس آج بھی میں کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں کہ بالکل میری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اگر کوئی سمجھے گا کہ نہیں ہمیں لکھ کے دیا جائے تو میں لکھ کے اور سٹمپ لگا کے اپنی اس کو حوالے کر دوں گا تحریر کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا. لیکن وہ سوال جو ہیں ان میں سے تو ایک تو مذہبی رنگ کا سوال ہے. وہی سوال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر انکشاف فرمایا ہے کہ وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام جس کو اللہ نے اپنے کلام میں، الہامی کلام میں مریم پر جو نازل ہوا، مسیل مبارک مند بھی قرار دیا ہے، یحییٰ بھی کہا ہے، اسی کی یہ نشانیاں ہیں. مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. یہ وجود اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا. اگرچہ ملہم کی خواہش تھی یا وہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا لڑکا ہے، کوئی میرے گھر میں پیدا ہوگا. یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرتا. یہ اللہ نے ان کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا، اور نہ یہ وعدہ کیا تھا مرزا غلام سمد کے ساتھ یہ میں تیری نسل میں سے اس کو بعد میں تیرے بعد میں بھی تیری نسل میں سے پیدا کروں گا. لڑکے کے متعلق وعدہ تھا، ذکی غلام کے متعلق نہیں. ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر جماعتی احمدیہ قبرستان یا قادیان کا مولوی خلیفے یا جو بھی اس کو ثابت کر دے کہ وہ وجود ذکی غلام مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور وہ بشیر الدین محمود تھا، $5 ملین آپ کا، میں پھر وعدہ کر رہا ہوں، لکھ کے دینے کو تیار ہوں. دوسرا سوال جو ہے وہ ورچوئس گاڈ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے. وہ الہام ہے، ایک الہامی نظریہ ہے. یہ الہام مجھ پر نازل ہوا اور یہ ایک بڑا عظیم سوال ہے جس کے جواب میں اس عاجز کو اللہ نے یہ ایک فضل بخشا ہے اور اس کا جواب میں نے اس کو لکھا ہے. تو آگے وہ سوال کی بات کرنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ غالباً 2013 میں کوئی پاکستان سے سرگودا سے ایک شخص آئے تھے، ایک دوست تھے میرے، ادھر آ کے دوست بن گیا. وہ کیل یونیورسٹی میں، وہ فیصل آباد کی ایگریکلچر یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا، وہاں سے انہوں نے MSc کی تو پھر ادھر PhD کرنے کے لیے کیل میں آئے. تو میری بھی ان سے ملاقات ہو گئی، ایسا ایسا دوستی میں ہماری ملاقات، یعنی ہم دوست بن گئے. تو وہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے، ان کا ریسرچ سے تعلق تھا. تو میں بھی ذرا، میرا بھی علم سے تعلق ہے، ریسرچ سے تعلق ہے. اگرچہ میرا دعویٰ ہے مذہبی، لیکن یہ مذہب کے علاوہ ایک اچھے علمی دوست تھے. تو 2016 میں انہوں نے PhD مکمل کر کے پھر وہ گئے تھے. ان کا میرے ساتھ تعلق تھا، ہم ملتے رہتے تھے. جب انہوں نے PhD کر لی تو میں نے اپنا تھیسس جو ہے نا ورچوئس گاڈ، میں نے ان کو دیا. میں نے کہا کہ ان کا نام تھا مظہر حسین رانجھا، اور میں نے دیا ان کو کہ رانجھا صاحب اس کو پڑھیں، یہ ایک انعامی کتاب ہے. تو وہ انہوں نے بڑی غور سے پڑھنی شروع کر دی. ظاہر ہے کہ جس شخص نے PhD کی ہے وہ ایک عام آدمی تو نہیں ہے، اس نے PhD کی ہے مکمل، تو وہ ایک عام اسٹوڈنٹ نہیں تھا. بلکہ انہوں نے بڑی گہری نظر سے اس کتاب میری کو پڑھا، اور ایک دفعہ میرے گھر پہ آئے، کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، تو ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے. تو آخری کچھ صفحے تھے وہ رہ گئے تھے اس کتاب کے، وہ پڑھ رہے تھے تو بڑی توجہ سے. تو میں نے ان سے کہا کہ رانجھا صاحب ابھی تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ آپ کتاب کو فی الحال چھوڑ دیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جمبا صاحب میں نے یہ انعام حاصل کرنا ہے، جو ظاہر ہے کہ وہ تھیسس میں انعام ہے ورچوئس گاڈ کا، اگر کوئی چیلنج کرے اس نظریے کو. اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ الہی نظریہ، یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، یہ النظریات ہے. کوئی چیلنج کرے تو میں انعام دوں گا. وہاں پر اس کتاب پہ لکھا ہوا تھا. وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے تو یہ انعام حاصل کرنا ہے. تو میں نے بھی ہنستے ہوئے اسے کہا کہ رانجھا صاحب آپ ضرور حاصل کریں، بلکہ یہ انعام آپ کے لیے ڈبل ہوگا، میں ڈبل دوں گا آپ کو. باقی لوگوں کے لیے تو جو بھی میں نے لکھا ہے وہ ہوگا، آپ کے لیے ڈبل ہوگا. تو بار انہوں نے بڑی گہری نظر سے پڑھا. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اٹ از امپاسبل کہ کوئی اس نظریے کو چیلنج کر سکے، ممکن ہی نہیں ہے. تو یہی تو اللہ کا فضل ہے جو ذکی غلام کی قسمت میں اللہ نے کیا ہے. اور اس کی نشانیاں اس کی یہ علمی جو ہیں، چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم کو جب الہام کیا تھا اس بندے کی بتا دی تھیں کہ یہ اس کی نشانیاں ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ذرا کہ یہ جو لکھا گیا ہے، یہ ورچوئس گاڈ جو مجھ پر نازل ہوا الہامی نظریہ،
تو دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں برطانیہ کا ایک مفکر ہے، اس نے اپنی کتاب میں بڑا زبردست سوال اٹھایا ہوا ہے ایک نیکی کے حوالہ سے. تو دراصل یہ جو نظریہ ہے میرا ورچوئس گاڈ، اسی مفکر جو برطانیہ کا ہے، اب تو فوت ہو چکا ہے، اسی کا جواب ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچوئس نالج اینڈ ایز نالج از جسٹ وٹ کین بی امپارٹڈ بائی ٹیچنگ اٹ فالوڈ دیٹ ورچو مسٹ بی ٹیچیبل. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is, thought Socrates, the precious piece of knowledge, which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں اس کی ایک کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی بائی اسٹیس، اور پیج اس کا ہے 149. ترجمہ ان الفاظ کا یہ ہے کہ لیکن وہ کہتا ہے لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے. مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کے تصور کو جانتا ہو. نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا، اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے. سامنے کرام، یہ جو میں نے کوٹیشن پڑھی ہے یہ میری نہیں ہے یا کسی احمدی کی نہیں ہے، ایک زبردست برطانیہ کا یہ مفکر ہے، اور بڑا خود اپنا ایک ان کا نقطہ نظر تھا فلسفے کے حوالے سے. بڑی کتابیں اس نے لکھی ہوئی ہیں، اور زندگی کے آخری 20 سال غالباً پرنسٹن یونیورسٹی کا شعبہ فلسفہ کا صدر رہا ہے، یا بہرحال پروفیسر تھی وہاں پہ، وہیں پہ وہ ریٹائر ہوئے تھے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ورچوئس گاڈ، یہ جو میں نے جرمنی کے شخص کی بات کی ہے، وہ میدان آئے ہیں اب، تو میں کہتا ہوں موسٹ ویلکم، آئیے. کہ ایک تو سوال ابھی میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ذکی غلام کے حوالے سے ہے میرا، کہ وہ اللہ نے دیا ہی نہیں بطور لڑکا مرزا صاحب کو، تو پھر بشیر الدین محمود کا دعویٰ سچا، مسلم موت کو کیسے ہو گیا سچا؟ وہ دعویٰ ہی جھوٹا ان کا. پہلے تو یہ ثابت کر دیں انشاءاللہ آدھا ملین آپ کا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ورچوئس گاڈ ایک اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ہے، اور یہی ام النظریات ہے، اور یہی دا سیل آف تھیریز ہے. اور انشاءاللہ آئندہ زمانہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد الاسام آسم کے اس عاجز خادم جو ہے، غلام جو ہے، اس کا زمانہ ہے علم کی دنیا میں. تو انشاءاللہ یہ نظریہ ہی دنیا پر غالب بھی آئے گا، اور دین اسلام کی فتح اور غلبے کا موجب بھی بنے گا، علمی رنگ میں بنے گا. تو بہرحال یہ جو دوست ہیں، مجھے پتہ ہے ان کا نام کا، لیکن میں نہیں ان کا نام لینا چاہتا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ موسٹ ویلکم، آئیے بھائی، پہلے آئیے، پہلے پائیے کے اصول کے مطابق. میں پھر اب وعدہ کر رہا ہوں، بلکہ زیادہ مزے کی بات یہ ہوگی کہ اگر وہ صاحب جو ہیں جرمنی کے، وہ نکلے ہیں یہ $1 ملین امریکن مجھ سے لینے کے لیے، 2 میرے سوالوں کا جواب لکھنے کے بعد ان کو چاہیے کہ باضابطہ طور پر ہم یہ بات ہونی چاہیے. میں جو میرا ساتھی ان سے جو بات کرے گا، میں اس کو لکھ کے دوں گا اپنی سٹمپ اور مور لگا کے ساتھ، اور وعدہ کر کے یہ میں دوں گا، میں انعام دوں گا. اور اس کو بھی لکھنا ہوگا، اس کو لکھنا چاہیے، بلکہ مطلب کہ بار ان سے بات ہوگی اگر وہ بات کرنا چاہیں گے. اگر لکھ کے دیں تو زیادہ مزے کی بات ہے کہ اگر یہ 2 سوال جماعتی احمدیہ قبرستان کی اس صاحب جو ہے میدان میں آئے ہیں، ان سے یہ نہ دیے گئے، تو پھر ہم تو کوئی پیسہ نہیں آپ سے لینا چاہتے. ہم تو صرف آپ لوگوں کی ہدایت کے متمنی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت پا جاؤ، کہ یہ جو گمراہی مرزا بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ میں پھیلا دی ہے اور لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور اسیر بنا لیا ہے، اور اپنی دنیا کمانے کے لیے 48 تک چندے لگا دیے ہیں، اس ظلم سے باہر آ جاؤ، نکل آؤ. صرف یہ میرا اور میرے ساتھی کا مطالبہ ہوگا. لیکن اگر آپ لوگ دونوں سوال میرے جھٹلا گئے تو $1 ملین آپ لوگوں کا ہم ذمہ دار ہیں.
اور میں اپنا دعوی بھی ختم کروں گا، اور میری جماعت بھی، اور میرا سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ جماعت احمدیہ قبرستان کا ہی ہو جائے گا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ پر کھڑے ہونے کی؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ بچائے تو انسان بچتا ہے، وگرنہ یہ جو نفس ہوتا ہے انسان کا، یہ منہ زور گھوڑا ہوتا ہے، اس نے بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ جماعت احمدیہ قادیان کے جو خلفاء ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے کی کوئی برائی نہیں ہے جو ہمیں، ہمارے آگے کوئی رکاوٹ نہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے۔ میں بعض کا سوچتا ہوں خلیفہ ثالث کے خطبات سنے، 3 اہم، کیسی انہوں نے دعوے کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعوے نہیں کیے تھے اپنی زندگی میں۔ وہ ساری رات وہ کھڑے رہتے تھے اللہ کی، اگر نماز پڑھتے تھے استغفار کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دے دیا، اپنی رضا دے دی، آپ اتنی مشقتیں کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں۔ تو یہ جو جماعت احمدیہ قبرستان کی خلفاء اور مولوی اتنے بڑے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب گمراہ ہو چکے ہیں لوگ، کیونکہ جب گمراہ ہو جاتا ہے وہ تب یہ باتیں کہتا ہے کہ ہمارے راستے میں کیا رکاوٹ ہے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے، تو گمراہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آخر میں حضور صاحب کا ایک اقتباس پڑھ کے اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو سوال مجھ پر کیا گیا ہے نا کہ جمبا صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کر کے حضرت مسیح موعود صاحب کی جماعت احمدیہ میں خام خواہ تفرقہ ڈال دیا۔ ہرگز میں نے کوئی تفرقہ نہیں ڈالا، اگر میں نے ڈالا ہے تو یاد رکھیں کہ میرے علاوہ پھر مرزا صاحب اسلام سے لے کر ہر مجدد، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر نبی 1 لاکھ جو آئے تھے 24,000، سب نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی قوموں میں یہ تفرقے ڈالے تھے، میں نے بھی پھر ڈال دیا۔ مان لو پھر یہ ایک ہی لیول، ایک ہی پیمانہ رکھو، پیمانوں کو نہ بدلو۔ اگر میں نے تفرقہ ڈالا ہے تو مجھ سے پہلے سب نے ڈالا تھا، لیکن ان سب نے تفرقے نہیں ڈالے تھے، اللہ سے ہدایت پا کر اپنی قوموں کو ہدایت دی تھی۔ جو آج میں بھی وہی کام کر رہا ہوں کہ اللہ سے ہدایت پا کر میں بھی آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں کہ آ جاؤ، یہ ہدایت پاؤ، یہی سچ ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے، جھوٹ کو، گمراہی کو چھوڑ دو۔ آگے وہ لکھتے ہیں اس کام کو کس طرح قابل تعریف کہا جا سکتا ہے کہ جناب قابل تعریف کیا ہونا ہے، تم تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور آپ کے اگر بس میں ہوتا کہ جیسے جو مکے کے منکرین اور مشکین تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی سارے، اگر ان کا بس چلتا، اللہ نے دفاع کیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ تو وہ تو قتل کرنے کے ارادے تھے ان کے۔ آپ لوگ بھی یہی کام کرتے میرا، آپ لوگوں نے مقاطعہ اخراج میرا کیا ہے، میرے بچوں کا، میری ساتھیوں کا، سب کا، وہی حکا پانی بند۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبرستان جو احمدی ہیں ان کے اندر ایک ذرہ بھی تقویٰ نہیں، وہ سوچتے نہیں بھی ایک جمبا صاحب کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ، اس کی جماعت کے ساتھ، جماعت احمدیہ قبرستان کا خلیفہ، اس کا نظام، مولوین، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی ان کو نہیں پتہ لگ رہا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا واقعہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ قوم میں ایک بڑے مسکین کو، ایک غریب کو، جس پر لوگوں کی نظریں نہیں ہوتی، اس کو کھڑا کر دیتا ہے، اس کو اپنا علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا وجود جو ہوتا ہے قوم کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو کیسے مان لیں؟ تو حضرت مرزا صاحب وسلم فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ پر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے، اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ میری باتیں نہیں، مرزا غلام صاحب کی باتیں جن کو تم مانتے ہو۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور قدیم سے ہی وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء۔ وہ جو موعود نشان رحمت، اس کو تو اللہ نے نام ہی اس کا نشان رحمت رکھا ہے الہام میں، ذکی غلام۔ یاد رکھیں یہ مرزا غلام صاحب کی جو باتیں ہیں بڑی حکیمانہ ہیں، انہی باتوں کی روشنی میں اس وجود کا جماعت احمدیہ میں نزول ہونا ہے یا اس کی بعثت ہونی ہے۔ وہ معمولی انسان ہوگا جس پر لوگوں کی یعنی نظر بھی نہیں پڑے گی، یہ بھی کوئی یہ اس کو کیسے مان لے۔ تو لوگوں اپنا فکر کرو، میرا تو کوئی نہیں، میں تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہے وہ میں آپ لوگوں کے آگے پھیلاتا پھر رہا ہوں، دعویٰ دیتا ہوں اس کی۔ اگر مان لو گے
تو آپ فلاح پاؤ گے، اللہ کی رضا پاؤ گے. نہیں مانو گے تو پھر آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ جانے آپ جانے، میرا اس میں کیا ہے. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.